Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے جب کہ اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو ان کو ان کے معاملات میں اختیار حاصل ہو. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلے طور پر گمراہ ہو گیا. گزشتہ آیت میں جو ایک بڑی آیت تھی، مومن مرد اور عورت دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا تھا، تو ان کے جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، چاہے وہ اسلام لانا ہو، ایمان لانا ہو، تابع داری ہو، روزہ رکھنا ہو، وغیرہ وغیرہ، شرمگاہوں کی حفاظت ہو، اللہ کا خوب ذکر ہو، تو ان تمام چیزوں میں مرد اور عورت دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا تھا، اور فرمایا کہ جو بھی کرے گا ان کو بہترین اجر ملے گا اللہ رب العزت کے. اب اس کے بعد یہ جو آیت آ رہی ہے اس میں خاص پس منظر ہے، لیکن پس منظر کے ساتھ ساتھ اس میں ایک عمومی کلیہ بیان کیا گیا ہے، ایک اصول بیان کیا گیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے اگر فیصلہ کر دیا ہے تو اب کسی بھی شخص کے اختیار نہیں ہے کہ اس فیصلے کا انکار کر دے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرما دیا تو اب وہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس سے ہٹنے کی، انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر فیصلہ جب تک نہیں کیا ہے اختیار حاصل ہے. یہ ایک عمومی کلیہ ہے جو بیان کیا گیا ہے. پس منظر اس کا ایک نکاح ہے، ایک شادی ہے. وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت مالدار خاتون تھی، تاجر تھی. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا. اس کے بعد ایک موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عکاظ کے بازار سے ایک غلام خریدا جس کا نام زید تھا. ان کے والد کا نام حارثہ ہے، تو زید بن حارثہ ان کو خریدا، اور یہ خالص عرب تھے اور شریف النسب بھی تھے. لیکن ہوا یہ کہ ان کو کسی نے اغوا کر لیا، جیسے ہوتا ہے کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو اٹھا لے گئے، کہاں لے جا کے بیچ دیا، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. آج کل تو کڈنی کا معاملہ، دیگر تمام معاملہ چلتے رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر بچوں کے دھڑ پورے ملتے ہیں اور پیٹ چاک ملتا ہے. یہ سارے کھیل آج بھی ہو رہے ہیں. تو اس دور میں بھی غلامی کا دور تھا. وہ کوئی قافلہ اس طرح کا آتا اور دیکھتا کوئی اٹھا لے جاتا اور کہیں دور لے جا کے بیچ دیتا تو وہ غلام بن جاتا.
تو حضرت زید بن حارثہ جو تھے یہ اعلیٰ خاندان کے تھے، ان کے خاندان والے جو ہے وہ سردار تھے، ان کے والد خود سردار تھے قبیلے کے اپنے، لیکن بہرحال ان کو اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد مکے میں لا کے عکاظ کے بازار میں ان کو بیچا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید لیا، تب اس وقت یہ چھوٹے تھے۔ کچھ دن انہوں نے اپنے پاس رکھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا کہ یہ غلام میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے۔ یہ پلے بڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی اچھی پرورش کی۔ اس کے بعد یہ بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاروبار کی نسبت سے، جیسے ملک شام وغیرہ لوگ جایا کرتے تھے، مکے کے ایران جاتے تھے، ملک شام جاتے تھے، دیگر تمام علاقوں میں کرتے تھے کہ تجارت کی غرض سے، تو یہ ادھر گئے تو اپنے وطن کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے سوچا کہ دیکھ لیں ہمارے وطن کے لوگ اگر مل جائیں تو ہم ملاقات کر لیں۔ ان کے والد وغیرہ سب لوگ مل گئے، انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہے، فوراً جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی اس طرح کا واقعہ ہے اور یہ اغوا ہو گیا تھا اور یہ غلام بنا لیا گیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا خاندان ہے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے سب بتایا۔ آپ ان جو بھی چاہتے ہیں معاوضہ ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ میرے بیٹے کو آزاد کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کو معاوضہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ زید ہیں، اگر جانا چاہیں تو یہ جا سکتے، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ آخر یہ بڑے ہو گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا پوسا، جس کی پرورش نبی نے کی ہو اس کا آپ اندازہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے باپ سے بڑھ کر باپ مل گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پرورش کی ہے اور باپ سے زیادہ مجھے عزت دیتے ہیں، میری قدر اور عظمت کرتے ہیں، اس لیے اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ ہمیں رہنا پسند نہیں ہے، ہمیں غلامی کی زندگی منظور ہے، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ بیٹا جو ہے ان کے ساتھ رہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں اور آپ بہت اعلیٰ نسب کے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے بھی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، اب بیٹا جو چاہتا ہے ہم لوگ بھی اسی پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور آزاد کر کے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی شخص کسی غلام کو لیا یا کوئی بھی بچہ ایسا ہے، اسے اس نے اپنا بیٹا کہہ دیا تو وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہو جایا کرتا تھا، پھر وہ اسی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو زید بن حارثہ جو ہے یہ زید بن محمد ہو گئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہلانے لگے، اور سارے اس میں اس کا چرچا ہو گیا کہ زید جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہو گئے، لہذا اب آپ کے بیٹے ہو گئے ہیں، یا ابن محمد ہی کے نام سے جانے جائیں گے، تو وہ زید بن محمد کے نام سے جانے جاتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی ادعوہم لیابائہم هو اقسط عند اللہ، کہ جس کا بیٹا ہے اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے، کسی اور کے کہہ دینے سے کہ میرا بیٹا ہے اس کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ یعنی حضرت زید جو ہے یہ حارثہ کے بیٹے ہیں تو ابن حارثہ ہی کہلائیں گے، زید بن حارثہ ہی کہلائیں گے، یہ زید بن محمد نہیں کہلائیں گے، لہذا ان کو ابن محمد کہنے کے بجائے زید بن حارثہ ہی پکارا جائے۔ چنانچہ پھر سے ان کو زید بن حارثہ پکارا جانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جحش سے کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی جن کا نام امیمہ تھا، وہ عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور امیمہ عبد المطلب کی بیٹی تھی، تو اس اعتبار سے امیمہ بنت عبد المطلب جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہوئی، تو زینب جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن یعنی پھوپھی ذات بہن ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے نکاح کے لیے پیغام اپنی پھوپھی ذات بہن کے ہاں بھیجا، یعنی
زینب بنت جحش کے ہاں۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجا ہے، انہوں نے قبول کر لیا۔ لیکن جب معلوم ہوا ان کو اور ان کے بھائی عبداللہ کو، یعنی جو زینب رضی اللہ عنہ تھی، ان کے بھائی کا نام عبداللہ تھا، جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے رضامندی کا اظہار نہیں کیا، اس رشتے کو پسند نہیں کیا، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا، اور زینب بنت جحش یہ اعلیٰ خاندان کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح فرمائیں گے، لیکن یہ نکاح جو ہے زید بن حارثہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں، انہوں نے پسند نہیں کیا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اب کسی بھی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس فیصلے کا انکار کر دے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے رشتہ قبول کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ اسی طرح ایک دوسری صحابیہ تھی حضرت ام کلثوم، ان کا بھی بالکل ایسے ہی سیم معاملہ ہے کہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے لیے ہبہ کر دیا تھا، یعنی ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، ہمارے پاس یہ چیز ہے، ہم نے کہا یہ ہم نے آپ کو ہدیہ دے دیا، ہبہ کر دیا، تو اب یہ چیز میری نہیں رہی، یہ چیز کیا ہو گئی؟ آپ کی ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنی ذات کو اللہ کے نبی کے لیے ہبہ کر دیا تھا۔ اس پر ان کے اوپر کچھ الزامات بھی آئے عورتوں کی طرف سے، جو چیمگوئیاں ہوتی ہیں، ارے دیکھو اپنے آپ کو انہوں نے ہبہ کر دیا اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے نبی پسند کرے یا نہ کرے، یہ کون سا، اگر نکاح ہوتا تو کوئی بات تھی، بغیر اس کے انہوں نے ہبہ کر دیا۔ تو ان کے اوپر گویا کہ ایک قسم کا الزام بھی آیا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور پھر ان کے اس ہبہ کو بھی قبول فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی ذات کو اللہ کے نبی کے لیے ہبہ کیا ہے تو نبی کے لیے ہبہ کرنا جائز ہے، کسی اور کے لیے ہبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی عورت آپ سے کہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہوئے ہبہ کرتی ہوں، یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت اگر نبی کے سامنے یہ کہے تو اس کے لیے کہنا جائز ہے۔ اب یہ نبی کے اوپر ہے کہ نبی چاہیں تو اسے نکاح کے ساتھ رکھ لیں اور چاہیں تو جیسے مناسب سمجھے ویسا کر لیں، تو یہ نبی کو پھر اختیار دے دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح جو ہے زید بن حارثہ سے کرنا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو حوالے کیا اللہ کے نبی کے، اگر اللہ کے نبی کرنا چاہیں تو مجھے منظور ہے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا چاہتے ہیں تو زید بن حارثہ سے رشتہ منظور نہیں۔ تو گویا کہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ بہرحال زینب بنت جحش یا یہ کہ ام کلثوم، ان دونوں میں سے کوئی بھی جس کا نکاح زید بن حارثہ سے ہونا تھا، انہوں نے اسے ناپسند کیا، رشتے کو نامنظور کیا، تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی۔ تو آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر اللہ کے نبی نے جس کا نکاح کسی سے کرنا منظور کر دیا ہے تو اسی سے ہوگا، کسی اور سے نہیں، بلکہ ایک کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے تو اب اس معاملے میں کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پس منظر یہ ہے، لیکن کلیہ بیان کر دیا گیا، کوئی معاملہ ہو تو اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تو اب انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح بہت سے معاملات آئے جس میں لوگوں نے انکار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تھا، جیسے کہ ایک واقعہ ہے، ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا، تو ان کا آپس میں کوئی معاملہ تھا جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو بہرحال منافق جو تھا بہرحال بظاہر مسلمان تھا، کیونکہ منافق تو وہی ہے نا جو اوپر سے کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، میں کلمہ کا اقرار کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، لیکن اندر سے کفر کو چھپائے ہوئے ہو، وہ پوجا پاٹ کر رہا ہو، کسی دیوی دیوتا کو مانتا ہو، تو یہی نفاق ہے کہ اوپر کچھ، زبان پر کچھ اور دل میں کچھ۔
تو وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے لانے کے لیے سب سے پہلے دو شرط، پھر تیسری شرط ہے۔ دو شرطیں کیا ہے؟ کہ زبان سے اقرار ہو، دل میں یقین ہو۔ اگر زبان سے اقرار ہے، دل میں یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہوگا۔ اگر دل سے اقرار کر رہا ہے، زبان سے بھی انکار کر رہا ہے، نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے نہیں؟ اسی طرح اس کو پلٹ سکتے ہیں کہ دل سے کہے کہ میں مانتا ہوں، زبان سے کہے نہیں مانتا ہوں، تب بھی نہیں مانا جائے گا۔ تو ایمان کیا ہے؟ اظہار اور یقین، ان دونوں کا نام ہے۔ پھر تیسری شرط کیا ہے؟ عمل کرنا، کہ اب مان تو لیا لیکن اب اس پر عمل بھی ہوگا یا نہیں، تو اس پر تمام اعمال صالحہ نیک عمل ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات وغیرہ وغیرہ، تمام امور اسلام کے جو ہیں وہ ہیں۔ تو بہت سے واقعے جس طرح کیا ہے، تو وہ جو صحابی تھے، کہہ لیجئے وہ صحابی نہیں بلکہ وہ منافق ہو گئے۔ یہ بظاہر صحابی تھے لیکن اصلاً وہ منافق تھے۔ فیصلہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے، تو وہ جو ہے فیصلہ یہودیوں سے کرانا چاہتا تھا، اور یہودی جو شخص تھا اس کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر فیصلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا وہ کہہ رہا تھا کہ چلو تمہارے پیشوا جو ہیں، تمہارے جو نبی ہیں، ان سے فیصلہ ہوگا۔ یہ تیار نہیں تھے، لیکن بہرحال ماننا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے، اپنا اپنا معاملہ رکھا، اپنی بات رکھی، دلیل کے اعتبار سے، حجت کے اعتبار سے، پروف کے اعتبار سے یہودی بہت مضبوط تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے بارے میں فیصلہ فرما دیا، فیصلہ فرما دیا۔ اب جب فیصلہ کر دیا تو ان کو بہت ناگواری گزری۔ ارے ناگواری اس لیے ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں فیصلہ کیوں نہیں کیا، ہمارے حق میں فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لانے والے ہیں، تو دلی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، میرے حق میں فیصلہ فرماتے، نہ کہ اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے ایک قسم کی گویا کہ چیمگوئی کر دی اور الزام لگا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا۔ اس کے لیے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ اس طرح واقعہ تھا، اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کر دیا، آپ ذرا اللہ کے نبی سے کہہ دیجئے صحیح صحیح فیصلہ فرما دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بھی فیصلہ کر دیا، اس میں اف کرنے والے خاموش ہو گئے، کچھ کہا ہی نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ابو بکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی نے اس طرح فیصلہ کیا ہے اور ہم ابو بکر سے کہنے گئے، وہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، کچھ بولے ہی نہیں، تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارا فیصلہ صحیح سے کرا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صحیح سے فیصلہ چاہتے ہو؟ نے کہا ہاں۔ کہا ذرا 2 منٹ رکو، میں آ رہا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، تلوار لے آئی، مارا سٹس، گردن الگ، گردن الگ۔ اب ان کے رشتہ دار وہ دیت مانگنے لگے کہ یا تو بدلے میں عمر کو قتل کیا جائے یا پھر ہمیں معاوضہ دلایا جائے، کیونکہ قتل کا ایک معاوضہ ہوتا تھا، تو ہمیں معاوضہ دلایا جائے۔ آج وہ قتل کا معاوضہ شاید سعودیہ وغیرہ میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 1.25 کروڑ کے آس پاس بیٹھتا ہے، کہ اگر کسی نے قتل کر دیا ہے اور گھر والے معاوضہ مانگ رہے ہیں تو تقریباً 1.25 کروڑ روپے دینا پڑے گا معاوضے کے طور پر، تب آپ کی جان بخشی ہوگی، ورنہ بدلے میں آپ کی جان لی جائے گی۔ بہرحال ان لوگوں نے معاوضہ مانگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی کہ عمر نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ عمر کوئی معاوضہ ادا نہیں کریں گے، عمر نے وہ حکم مانا ہے جو اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا تھا، اور اسے قتل کیا ہے جو اللہ کے نبی پر الزام لگا رہا تھا، اللہ کے نبی کے دشمن بنا ہوا تھا، لہذا اسے قتل کیا گیا ہے، تو عمر کے اوپر کوئی تاوان لاگو نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا، کہا جاؤ تمہارے بارے میں اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا۔ تو اگر اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ کر دیا تو اب کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار کر دے۔ ایک واقعہ اور ہے چھوٹا سا، ایک صحابی تھے، بہت پکے رنگ کے تھے،
غلام تھے، جیسے ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں لوگ ہوتے بالکل کالے کلوٹے، ایسے بالکل کالے تھے، بالکل پکا رنگ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا، ارے بھائی نکاح کا کیا؟ اللہ میرے مجھ سے کون نکاح کرے گا، کالا کلوٹا آدمی، بدصورت سا آدمی ہوں، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا بھائی اگر کوئی رشتہ قبول کر لے تو نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب نے فرمایا جاؤ فلاں گھر جاؤ، ان سے کہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میرا نکاح فلاں سے کرا دو، یعنی اپنی بیٹی سے میرا نکاح کرا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب گھر والوں نے سنی اور ان کو دیکھا تو والد نے رشتہ نامنظور کر دیا۔ بھاگو، تم جیسے بہت سے آتے نہیں چاہیے۔ اندر بیٹی سن رہی تھی، اندر بیٹی سن رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر بھیجا ہے یا صرف ایسے ہی بھیجا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ فلاں سے کہو کہ مجھ سے وہ اپنا نکاح کرا دے۔ انہوں نے کہا اے ابو آپ ذرا غور کیجئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انکار ہو جائے اور اللہ کے نبی کا انکار ہو، اللہ کے نبی کے فیصلے کا انکار ہو تو وہ کالے ہیں منظور ہے مجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اس لیے میں رشتہ کروں گی۔ چنانچہ انہوں نے نکاح کیا۔ کہا کہ نکاح اگر نہیں ہوگا، رشتہ نامنظور ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار ہو جائے، لہذا مجھے یہ رشتہ منظور ہے، نکاح میں کروں۔ حالانکہ وہ بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی، لیکن نکاح کیا۔ ایک واقعہ ایسا ہے جہاں پر اختیار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک رشتے ہی کا معاملہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام میں جو ہے ایک معاملہ تھا کہ تم یہ کام کر لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا فیصلہ ہے یا آپ کی منشا ہے؟ دیکھیں ارادہ، منشا اور فیصلہ فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ فیصلہ حتمی ہوتا ہے، ارادہ حتمی نہیں ہوتا ہے، منشا چاہت یہ حتمی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا فیصلہ ہے یا آپ کی منشا ہے، آپ کی چاہت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ صرف میری منشا اور چاہت ہے۔ فوراً صحابیہ نے کہا تب مجھے منظور نہیں، تب مجھے منظور، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہاں فیصلہ نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا، اپنی منشا ظاہر کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی منشا ہے تب مجھے آپ کا مشورہ قبول نہیں ہے یہاں پر، اور اگر آپ کا فیصلہ ہے تو دل و جان سے میں حاضر ہوں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے واقعات اس لیے بیان کیے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے تو پھر اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خواہ کسی بھی طرز کا فیصلہ ہو، کسی بھی معاملے کا فیصلہ ہو۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آگے ہمیں جھک جانا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت اب ہم سب کو جو ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اللہ کا حکم یعنی قرآن ہے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔